میرا نام احمد ہے۔ میری عمر 30 سال ہے۔ میں سرکاری فیکٹری میں ملازمت کرتا ہوں۔ میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میرے والدین کو گزرے کئی سال گزر چکے ہیں۔ میں ایک شادی شدہ اور مطمئن زندگی گزار رہا ہوں، لیکن کبھی کبھار مجھے اپنی بیوی سے شکایت ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ کافی عجیب حرکات کر دیتی تھی۔ ہماری ابھی 2 سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے کچھ دن تو اچھے گزرے تھے، لیکن آہستہ آہستہ میری بیوی نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ وہ حد درجہ فیشن کرتی تھی اور نت نئے ماڈرن طریقوں کی راہ پر چلتی تھی۔ مجھے کبھی کبھار اس کی فضول خرچی اور یہ بے حد ماڈرن طور طریقے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے، لیکن پھر بھی میں یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتا کہ ایک نہ ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کیونکہ ابھی ہماری اولاد نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ سب کر کے وہ خود کو مصروف رکھ رہی ہوگی، کیونکہ سارا دن میری غیر موجودگی میں انسان اکثر ایک سے حال میں رہ کر بیزار ہو ہی جاتا ہے۔ حالات اور میرے چونکنے کی وجہ تب بنی جب ہم نے اپنا نیا گھر لیا اور ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس گھر میں جاتے ہی میری بیوی شرعی پردہ کرنے لگی تھی، ہر وقت عبادت میں مشغول رہنے لگی، فیشن کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چلنے لگی تھی۔ اس کا عمل دیکھ کر میں صحیح معنوں میں چونک اٹھا تھا۔ میں گھر نہ ہوتا تو وہ گھر کے کام ختم کر کے نماز، قرآن اور دیگر وظائف پڑھتی رہتی تھی، اور جب میں واپس بھی آتا تو وہ انہی کاموں میں مصروف دکھائی دیتی تھی۔ میرا تعجب دن بدن بڑھتا جاتا تھا۔ میں سوچتا رہتا کہ اچانک وہ اتنی کیسے بدل گئی ہے۔ مجھے نئے کپڑے چاہیے، بازار چلیں گے یا میں کسی سہیلی کے ساتھ چلی جاؤں؟ ایک دن میری بیوی چھٹی کے دن میرے پاس صبح سویرے اپنی فرمائشیں لیے چلی آئی، جس پر میں بے حد چڑ سا گیا۔ یہ روز روز اتنے کپڑے کیوں لیتی ہو؟ ایک مرتبہ پہن کر چھوڑ دیتی ہو اور پیسے بھی ضائع کرتی ہو۔ فضول خرچی ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سرد انداز میں بول کر اسے اپنا غصہ ظاہر کروا گیا، جس پر میری بیوی نے مجھے حیرت سے دیکھا اور وہیں قریب کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب آپ مجھے باتیں سنائیں گے؟ میری بیوی نے بے یقینی سے پوچھا۔ آج سے پہلے میں نے اسے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا، لیکن جیسے جیسے اس کی فرمائشیں بڑھتی چلی جا رہی تھی ویسے ہی مجھے غصہ آتا جاتا تھا۔ ابھی 1 ماہ پہلے اس نے 10,000 خرچ کیے تھے، جس کا میں نے حساب تو نہیں مانگا، لیکن خود ہی بعد میں پتہ چل گیا کہ میری بیوی نے وہ پیسے اپنے فیشن شدہ کپڑے اور دیگر کئی اشیاء میں اڑائے ہیں، جس کا مجھے اب تک غصہ تھا، لیکن آج پھر وہ نئے سرے سے خریداری کی بات کر رہی تھی۔ تو اور کیا کروں؟ ٹھیک تو کہہ رہا ہوں، اتنے پیسے لگا دیتی ہو، حالانکہ گھر کے لیے بھی پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ میں نے اس کے نروٹھے انداز کو دیکھ کر چڑھتے ہوئے کہا۔ ہر مرتبہ وہ ایسے ہی منہ بنا کر مجھے موم کر دیتی تھی اور میں پھر اس کی باتوں میں آ کر اسے پیسے تھما دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جا رہی کہیں۔ ہر وقت پیسوں کا طعنہ دیا جاتا ہے، ہر مرتبہ ہی ایسی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ میری بیوی وہاں سے ناراض ہو کر اٹھ گئی تو میں سر دونوں ہاتھوں میں تھامے سوچ میں پڑ گیا کہ کاش شادی ہی نہ کرتا، یا پھر کسی ایسی لڑکی سے شادی کرتا جسے بازاروں کی خریداری میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تک چلتے ہیں، تم تب تک تیار ہو جاؤ اور میں بھی ذرا ایک کام کر کے آتا ہوں۔ میں نے ناچار دل پر ایک بڑا سا پتھر رکھ کر ساتھ جانے کی حامی بھر لی، لیکن جانے کا ارادہ بعد میں ہی کیا، کیونکہ اس وقت مجھے فیکٹری والوں نے کسی ضروری کام کے تحت فیکٹری بلوایا تھا، جس میں تقریباً 2 گھنٹے کا وقت لگ سکتا تھا۔ جلدی آئیے گا ورنہ میں اپنی سہیلی کے ساتھ چلی جاؤں گی، میری بیوی نے بخوشی کہا تو میں ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ فیکٹری پہنچ کر میں نے اپنا سارا کام مکمل کیا اور اس کام میں اتنی دیر نہیں لگی۔ 2 گھنٹوں سے پہلے ہی میرا کام ختم ہو گیا۔ میں گھر واپس آیا تو میری بیوی گھر پر موجود نہ تھی۔ فون کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ ہی بازار جا چکی ہے۔ چونکہ میں اپنا والیٹ گھر ہی چھوڑ کر گیا تھا تو وہ والیٹ ساتھ لے کر بازار جا چکی تھی۔ جب وہ شام کو واپس آئی تو اس نے 2 بڑے مہنگے سوٹ اور اس کے ساتھ میچنگ چیزوں کے انبار لگائے ہوئے تھے، جس پر اس نے تقریباً 15,000 خرچ کر دیا تھا۔ میں نے یہ کڑوا گھونٹ بھی بڑی خاموشی سے پی لیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری شادی شدہ زندگی میں کسی قسم کی پیچیدگی پیدا ہو۔ شادی سے پہلے تو میں اپنی بہن کے گھر میں رہ رہا تھا، لیکن شادی کے بعد مجھے اپنے آبائی گھر میں آنا پڑا، جو کہ کافی پسماندہ سا علاقہ تھا اور وہاں سہولیات بھی کم ہی تھیں، جس کی وجہ سے میری بیوی اکثر تنگ ہو جاتی تھی۔ پچھلے 7-8 سالوں میں میری جمع پونجی جو اکٹھی ہوئی تھی، میں نے سوچا اس سے کوئی مناسب سا ایک گھر لے لوں، جس کے لیے میں نے کئی لوگوں سے بات بھی کی ہوئی تھی، لیکن کوئی مناسب سا گھر مل ہی نہیں رہا تھا۔ اچانک ایک دن مجھے فیکٹری کے ایک دوست نے کسی گھر کا بتایا
جو مناسب ریٹ پر مل رہا تھا۔ میں اسے دیکھنے ہی جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے اپنا ایک اسکول کا دوست مل گیا۔ چونکہ میں اپنے آبائی گھر میں رہتا تھا تو ملاقات صرف فون پر ہی ہوتی تھی، وہ بھی کبھی کبھار ہی۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیسے ہو؟ سلام دعا کے بعد اس نے حال چال پوچھنا شروع کر دیا تو میں مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسے ہو؟ میں نے خوش دلی سے جواب دیتے ہوئے اس کا حال پوچھ کر اس کے گھر والوں کی بھی خیریت دریافت کی اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ چلنے لگے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آؤ چائے پیتے ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے آج کل؟ کہیں نظر بھی نہیں آتے، کدھر ہوتے ہو؟ میرے دوست نے چلتے چلتے چائے کی آفر کی اور مجھے اپنے ہمراہ لیے ایک قریبی چائے کے ڈھابے کی جانب لے آیا۔ بس یار، گھر اور نوکری کے علاوہ وقت ہی نہیں ملتا۔ آبائی گھر میں ہوتا ہوں نا تو ادھر تمہاری بھابھی کو رہنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اسی لیے میں گھر ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن ڈھنگ کا گھر کہیں نہیں ملتا، اور اگر ملے تو پیسے بہت مانگے جاتے ہیں۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی اور ہم ڈھابے کے ایک چھوٹے سے پلنگ پر جا کر بیٹھ گئے۔ میرے دوست نے وہاں ایک بچے کو آواز دے کر بلایا اور 2 کڑک چائے کا بول کر 7 تیز پتی کی فرمائش کی تو مجھے ہنسی آ گئی، کیونکہ وہ شروع سے ہی تیز پتی پینے کا عادی تھا، جبکہ مجھے کم پتی میں بنی چائے پسند آتی تھی۔ یہاں اچھے گھر مل جاتے ہیں، میں بھی پتہ کروا کے بتاؤں گا تمہیں، میرے دوست نے مجھے کہا۔ نہیں، ابھی مجھے یہاں اس گلی میں ایک گھر کا بتایا گیا ہے، ادھر جاؤں گا، اگر پسند آیا تو لوں گا۔ کہا جا رہا ہے کہ اچھا بھی ہے اور پیسے بھی مناسب ہیں۔ میں نے اسے اس گھر کا بتایا جس کو میں دیکھنے جا رہا تھا، لیکن یوں اچانک ملاقات کی وجہ سے میں رک گیا تھا۔ تم عزیز کے گھر کی بات کر رہے ہو؟ میرے دوست کو نہ جانے کیسے اس گھر کے مالک کا نام پتہ چلا تھا۔ میں اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ گھر بالکل بھی مت لینا، تمہارے حساب کا گھر نہیں ہے وہ مجھے دیکھ کر بولا تو مجھے حیرت ہوئی، جانے کیوں وہ مجھے روک رہا تھا، حالانکہ اس گھر کی قیمت بھی مجھے مناسب اور کم بتائی گئی تھی، لیکن دوست کا منع کرنا مجھے کافی مایوب سا لگا۔ میرے حساب کا کیسے؟ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ میں کافی چونک سا گیا تھا، اس لیے اپنے دوست سے پوچھنے لگا۔ چائے والے نے چائے کے 2 بھاپ اڑاتے کپ ہم دونوں کے سامنے لا کر رکھ دیے تھے۔ میرے دوست نے اسے ساتھ ہی دوسری طرف پکوڑے تلنے والے سے پکوڑے بھی منگوا لیے تھے، لیکن میں دوست کی باتوں میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ مجھے ان دونوں چیزوں میں ہی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میں بس اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر وہ مجھے اپنا گھر لینے سے منع کیوں کر رہا ہے۔ بس جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، اس گھر کو مت لو، کوئی اور ڈھونڈ لو، میرے دوست نے 2 ٹوک انداز میں مجھے کہا اور پکوڑے کا آدھا ٹکڑا منہ میں ڈال لیا۔ میں پھر بھی حیرت میں گھرا ہوا تھا۔ اچھا؟ میں نے ناسمجھی سے سر ہلانے میں اکتفا کیا، کیونکہ میں کچھ اور کہنے کے قابل نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کچھ خاص وجہ پتہ چلی تھی۔ ہاں، یہ چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے، میں کسی سے بات کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ اس نے ساتھ ہی کسی اور دوست کو کال کر کے مناسب سا گھر تلاش کرنے کا میرے سامنے ہی کہہ ڈالا۔ چائے لے کر میں نے دھیرے دھیرے ختم کی تو میرے دوست نے ہی اس کے پیسے بھی دیے، حالانکہ میں نے اسے بے حد روکا تھا، لیکن وہ نہ مانا۔ واپسی پر گھر جاتے ہوئے راستے بھر میں یہی سوچتا رہا کہ میرے دوست نے اس گھر کو لینے سے مجھے کیوں روکا، کوئی تو وجہ ہوگی جو اس نے مجھے ابھی تک نہیں بتائی تھی۔ تم گھر کیوں نہیں لے رہے؟ اس گھر میں میرا دم گھٹتا ہے۔ میں گھر پہنچا تو میری بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ نہ اس نے کھانے کو کچھ پوچھا اور نہ ہی کوئی اور بات کی، بلکہ سیدھا گھر لینے کی ہی بات کر رہی تھی۔ میں پہلے ہی سوچوں میں گم تھا، اوپر سے اس کا ضد بھرا انداز مجھے ضد کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ یہاں کا ماحول تھوڑا تنگ سا تھا، سارا دن گلی میں شور رہتا تھا، اوپر سے بچے کھیلتے تھے تو کوئی نہ کوئی چیز گھر میں آ جاتی تھی، لیکن کوشش تو میں بھی کر رہا تھا۔ پتہ تو کروا رہا ہوں نا، کچھ دن صبر کر لو۔ تمہیں پتہ بھی ہے یہاں کے لوگ اور ماحول میں میری عادت نہیں رہنے کی، پھر بھی ٹال مٹول سے کام لے رہے ہو۔ کوشش تو کر ہی رہا ہوں، صبر سے کام لو۔ ایک جگہ گھر کا پتہ چلا ہے، کل جا کر دیکھوں گا۔ لیکن میرا دوست اسد ملا تھا مجھے، وہ کہہ رہا تھا کہ اس گھر کو چھوڑ کر کوئی اور گھر ڈھونڈوں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے دوست کی بات بتا دی، حالانکہ میں نے وہ گھر تصویروں میں دیکھ رکھا تھا اور دیکھنے میں وہ گھر اچھا خاصا دکھائی دے رہا تھا۔ میں بس ایک نظر دیکھ کر ہی اسے لینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن میرے دوست نے روکا تو میں وہ گھر دیکھے بنا ہی لوٹ آیا۔ وہ بھی تو آج کل گھر ڈھونڈ رہا ہے نا، اس کے گھر والوں نے جائیداد کا بٹوارہ کیا ہے، کہیں وہ خود نہ لینا چاہ رہا ہو، اسی لیے تمہیں روک رہا ہوگا۔ میری بیوی کی یادداشت کافی تیز تھی۔ کچھ دن قبل ہی سعد ہمارے گھر 2 دن رہنے کے لیے اپنی بیوی کے ہمراہ آیا تھا۔
کیونکہ اس کے گھر کا بٹوارا تھا تو ساتھ نے گھر میں حصہ لینے کے بجائے دوسرے بھائیوں سے پیسے لے کر اپنا دوسرا گھر لینے کی خواہش کی تھی، جس کی وجہ سے وہ 2 دن ہمارے گھر رہ کر چلا گیا تھا۔ لیکن پھر بعد کے حالات کا مجھے علم نہیں رہا، جبکہ میری بیوی کو اس کے گھر تلاش کرنے کا بخوبی یاد تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم خواہ مخواہ بات کو منفی لے رہی ہو۔ میں نے دوست کی طرفداری کی، حالانکہ ساتھ ہی میرے دل میں یہ بھی وہم لاحق ہو چکا تھا، لیکن میں اس پر دھیان نہیں دے رہا تھا یا دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو ہوں ہی ایسی، بہتر ہے کہ مزید گھر تلاش کرو، وہی گھر لے لو، روز روز کی بحث نہیں کر سکتی میں، میری بیوی نے چڑھ کر کہا، کیونکہ وہ کافی تنگ آئی ہوئی تھی، جبکہ میں ٹانگیں پسارے بستر پر دراز ہو گیا تھا، کیونکہ سارا دن گھومتے ہوئے میں تھک چکا تھا۔ بیوی نے نرمی سے کھانے اور چائے کا پوچھا تو میں نے انکار کر دیا۔ میں کافی دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اس گھر والے کا نمبر ملا کر گھر کو دوبارہ سے کچھ معلومات لے کر کل گھر دیکھنے کا فائنل کر دیا اور آج نہ جانے کی معذرت بھی کر لی۔ دوسرے دن ہی میں اس مالک مکان کے گھر گیا۔ مجھے گھر پسند آ چکا تھا، اسی لیے میں نے گھر کا مناسب ریٹ پوچھا اور سارا گھر دیکھ بھال کر خرید لیا۔ اس گھر کی سب سے بہتر خصوصیات یہ تھی کہ وہاں تھوڑا شور کم ہوتا تھا، دوسرا وہ پرسکون علاقے میں واقع تھا اور ساتھ ہی بجلی گیس کی سہولیات بھی میسر تھیں۔ میں گھر کی ساری رقم دے کر جب گھر آیا تو میری بیوی کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے پیاس لگی تھی تو میں نے بیوی کو کہنے کے بجائے خود ہی اٹھ کر پانی پیا اور صحن میں ہی جا کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ چپ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد ہی میری بیوی کام سے فارغ ہو کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، جبکہ میں اس گھر کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا جہاں میں نے اپنا پورا بچپن گزارا تھا۔ 2 دنوں بعد مجھے یہاں سے شفٹ ہو جانا تھا۔ گھر میں نے خرید لیا ہے، تم سامان وغیرہ پیک کر لو، جو جو ضروری اور قیمتی چیزیں ہیں وہ خود رکھ لو، باقی کی چیزیں میں خود ہی کسی کی مدد سے لے جاؤں گا۔ میں نے دھیرے سے بیوی کو گھر کے متعلق بتایا اور سامان کی پیکنگ کا بھی بول دیا تاکہ وہ سب کچھ قیمتی اپنی نگرانی میں لے جائے، باقی کا سامان میں گاڑی والے کے ساتھ مل کر خود ہی لے جا سکوں گا۔ واقعی گھر لے لیا ہے؟ میری بیوی نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے پوچھا۔ اس کی خوشی حیران کن سی تھی۔ ہاں بس مل گیا ہے۔ میں نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ خوشی سے مسکرانے لگی۔ 2 دنوں میں ہی میں نے سارا سامان دوسرے گھر میں شفٹ کرا لیا تھا، جبکہ کچھ چیزیں ابھی بھی پرانے گھر میں ہی موجود تھیں۔ میری بیوی کو نئے گھر آنے کا شوق تو بہت تھا، لیکن اب یہاں آ کر وہ کافی مضطرب سی دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ کچھ تو نیا نیا گھر تھا، دوسرا خاموشی سے وہ کچھ تنگ سی ہونے لگی تھی۔ میں نے جب کہا کہ اپنے فیشن وغیرہ میں دلچسپی لے کر یہ تنہائی دور کر لو تو اس نے انکار کر دیا، اور میں نے بھی کوئی خاص توجہ نہ دی تھی، لیکن یہ بھی کچھ ہی دنوں میں مسئلہ حل اس نے خود کر لیا تھا۔ وہ نماز قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیگر سبق بھی پڑھنے لگی تھی، جو میرے لیے کافی حیران کن بات بھی تھی، لیکن میں اس پر خوش بھی ہوا کہ وہ دھیرے دھیرے اب سدھرتی جا رہی ہے۔ تم نے اتنے کپڑے کیوں باندھ رکھے ہیں؟ ایک دن میں کام سے لوٹا تو میری بیوی نے کپڑوں کا انبار لگایا ہوا تھا، ان میں سے ایک گٹھری سی بھی بندھی ہوئی ساتھ ہی پڑی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھا، جو ان کپڑوں سے ہی الجھ رہی تھی۔ یہ کسی غریب کو دینا چاہتی ہوں میں، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ میری بیوی نے گٹھری کھول کر کچھ کپڑے مجھے دکھائے، جنہیں دیکھ کر میں بے حد حیران سا ہوا، کیونکہ وہ کپڑے بے حد مہنگے اور میری بیگم کے خاص جوڑوں میں سے تھے۔ مجھے تو غشی کا دورہ ہی پڑنے کے امکانات بن گئے تھے۔ اتنی تبدیلی کی میں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ یہ والا تم نے ابھی نیا سوٹ لیا تھا، 5000 کا، یہ بھی دے دو گی؟ میں نے ان جوڑوں میں سے ایک ریشمی سا سوٹ نکال کر بیوی کو دکھاتے ہوئے حیرت سے استفسار کیا۔ ہاں، کیونکہ مجھے اب یہ کپڑے اچھے نہیں لگ رہے، میری بیوی نے الجھن سے کہا، تو مجھے لگا اب میرا دل تھوڑا مطمئن ہوا ہے، شاید وہ ناپسندیدگی کی وجہ سے نہیں پہننا چاہ رہی تھی۔ اگر پسند نہیں تھے تو لیتی ہی نہیں، اتنے پیسے لگا کر لیے تھے، اور اب تم یہ کسی اور کو دینا چاہتی ہو۔ میں نے پھر بھی اسے روکنے کی کوشش کی کہ اگر اب وہ یہ کپڑے کسی کو دے ڈالے گی تو بدلے میں اس نے میری ہی جیب خالی کرنی تھی، تو بہتر تھا کہ وہ ابھی یہ کپڑے کسی کو نہ دے، اسی لیے میں نے بیوی کو روکنا چاہا۔ آئندہ میں کچھ لوں گی ہی نہیں، بے فکر رہیں، اس بار معاف کر دے، لیکن یہ کسی غریب کو دینے دے، کسی کا بھلا ہو جائے گا، میری بیوی نے بھرپور منت بھرے انداز میں کہا تو میں منہ کھولے حیرانگی سے بس اسے دیکھے گیا۔ چند دنوں میں ہی میری بیوی بالکل بدل سی گئی تھی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، جو دل میں آئے کرو۔ میں نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے اور وہاں سے اٹھ کر باہر چلا آیا۔ دروازے پر کوئی آیا ہے، جا کر دیکھیں کون ہے۔ دوسرے دن ہی میں شام کے وقت کام سے لوٹا تھا اور بستر پر بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ اچانک میری بیوی نے باہر سے آ کر مجھے کہا،
تم ہی دیکھ لیتی۔ میں صبح سے کام کر کر کے کافی تھک چکا تھا، اسی لیے بیوی کو کہا۔ شاید کوئی فقیر وغیرہ لگتا ہے، گلی سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ پیسے دے آئیں، میں دیکھ کر کیا کروں گی؟ میری بیوی نے مجھے حکم دیا اور وہیں پاس ہی میرے قریب بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے زیادہ تھکی ہوئی تھی، وہ مجھے حکم دیتے ہی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ میں تھکا ہوا ہوں، ایسا کرو یہ پیسے پکڑو اور خود ہی دے آؤ۔ میرا تو بستر سے اٹھنے کا جی ہی نہیں چاہ رہا تھا، جبھی میں نے اپنے والیٹ سے 100 کا نوٹ نکال کر بیوی کو پکڑایا اور خود وہیں جم کر بیٹھ گیا۔ آپ نے تو اٹھنا ہی نہیں ہے، اتوار جو ہے، چھٹی کے دن تو بستر سے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ میری بیوی نے ناراضگی سے کہا اور پیسے لیے باہر چلی گئی۔ اسے بے حد غصہ آتا تھا جب میں گھر پر ہوتے ہوئے بھی بستر سے نہیں اٹھتا تھا۔ یہ میری عادت تھی جس پر وہ عاجز آ جاتی تھی اور میں مذاقاً اسے تنگ کرتا رہتا تھا۔ آتی ہوں، دروازہ توڑنا ہے کیا؟ دروازہ زور زور سے بجنے کی وجہ سے میری بیوی نے وہیں سے چلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے کافی اونچی آواز میں کہا تھا، جس کی آواز مجھے اندر بیٹھے ہونے کے باوجود سنائی دی تھی۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ تھوڑی ہی دیر بعد میری بیوی منہ پھلائے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے چہرے پر مایوسی سی تھی۔ میں حیران ہوا، آج سے پہلے اس نے ایسا منہ نہیں بنایا تھا۔ وہ جو فقیر آیا ہے بنا پیسے لیے واپس چلا گیا اور جاتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے اس کے چہرے پر خوف سا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی اس نے اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے تھے۔ میری بیوی نے مجھے فقیر کی ساری باتیں بتائیں تو میں بھی تعجب سے اپنی بیوی کا منہ تکنے لگا۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیوں ایسا بول رہی ہے۔ مجھے لگا شاید وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مذاق نہیں کر رہی بلکہ الجھ چکی ہے۔ اچھا، تم نے میک اپ نہیں کیا، شاید اس لیے۔ میں نے پھر بھی مذاق سمجھ کر اسے تنگ کرنے کو الٹا میک اپ کی بات چھیڑ دی۔ اگر مذاق ہوا تو وہ خود ہی مجھے بتا ڈالے گی، ورنہ سچ ہوا تو بات الگ تھی۔ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے اور میں پریشان ہو گئی ہوں، میری بیوی نے روحاسی ہو کر کہا تو سمجھ آئی کہ یہ مذاق نہیں تھا۔ میں چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ بس اچھا نہیں اڑاتا مذاق، ہو سکتا ہے وہ نماز کا وقت بھول گیا ہو، یاد آتے ہی چلا گیا ہو۔ بیوی نے شکوہ کناہ نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے اسے دھیرے سے تسلی دی تاکہ وہ اداس نہ ہو۔ وہ سر ہلا کر باہر چلی گئی اور میں اپنی ٹھنڈی پڑی چائے اٹھا کر پینے لگا۔ کافی دنوں سے میں اپنی بیوی میں تبدیلی سی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اب رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتی تھی، اور تو اور ایک شادی پر جاتے ہوئے اس نے نقاب کر لیا تھا، اور کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اب شرعی پردہ کرتی ہے۔ کئی لڑکیوں اور عورتوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا تھا، لیکن وہ اپنے عمل پر ڈٹی رہی تھی، جو میرے لیے قابل حیرانگی بات تھی۔ کھانا لے آؤں یا بعد میں کھائیں گے؟ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا۔ میں گھر کی کچھ چیزیں درست کر رہا تھا اور یہ کام کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ بیوی کھانے کا پوچھنے آ گئی۔ نہیں، میں بعد میں کھاؤں گا، ابھی ٹی وی دیکھوں گا۔ میں نے ریموٹ پکڑ کر ٹی وی لگا دیا اور انہماک سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آواز ذرا کم کیجیے گا، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میری بیوی نے مجھے حکم دیا تو میں ہنسنے لگا۔ خیر تو ہے، تم آج کل نمازیں بڑی پابندی سے پڑھ رہی ہو اور باقی ہر نیکی میں بھی قدم بہ قدم آگے ہی بڑھتی جا رہی ہو۔ میں نے پرسوچ انداز میں بیوی سے وجہ پوچھی، حالانکہ میں اس کے بدلاؤ کی وجہ جانے بنا بھی بے حد خوش تھا۔ جی خیریت ہی ہے۔ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے نماز؟ بیوی نے نروٹھے پن سے مجھ سے ہی الٹا سوال کیا۔ نہیں، تم نماز پڑھو، نیکی کا کام ہے، میں بھلا کیوں روکوں گا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو ایسے سوال بھی مت کیجیے، بیوی نے غصے سے کہا اور اپنی جائے نماز اٹھائے دوپٹہ نماز کے سے انداز میں لپیٹنے لگی۔ اچھا نہیں کرتا بھائی، تم نماز پڑھ لو، میں نے اسے نماز کی تیاری کرتے دیکھ کر کہا، کہیں وہ بحث کے چکر میں اپنی نماز ہی نہ بھول جائے، حالانکہ وہ بھولتی نہیں تھی۔ اس ٹی وی کی آواز تو کم کریں، تبھی پرسکون ہو کر پڑھ پاؤں گی نا۔ اس نے آواز کم کرنے کو کہا تو میں نے ٹی وی کی آواز جلدی سے کم کر دی اور وہ مطمئن ہو کر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ دوسرے دن میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی جانب جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک فقیر نظر آیا جو لوگوں کے گھروں سے پیسے وغیرہ مانگ رہا تھا۔ میرا دل کیا اس سے وجہ جان سکوں کہ وہ اس دن بھاگا کیوں تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ کر گیا کہ میں نے تو اس فقیر کو دیکھا ہی نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ وہ فقیر ہے یا نہیں، تو بلا وجہ کسی سے کیا پوچھوں۔ اسی لیے اس فقیر کو میں نظر انداز کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ جب میں نماز پڑھ کر سلام پھیر رہا تھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہی فقیر میرے دائیں جانب بیٹھا تسبیح پڑھتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔
مجھے اس فقیر کی نظریں سخت پتھریلی سی دکھائی دی تھی، یا شاید موسم کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا، کیونکہ اکثر سردیوں میں لوگ سرد اور بے رونق سے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے سلام پھیر کر دعا کرنے کے بعد فارغ ہو کر اپنا رخ اس فقیر کی طرف کر دیا۔ کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ اس فقیر نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ہی اس دن میرے گھر آئے تھے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی دل میں پنپتے سوال پر میں نے وہ سوال بھی پوچھ ڈالا۔ مجھے نہ جانے کیوں یہی لگا کہ وہی میری بیوی کو دیکھ کر بھاگا تھا۔ تمہارا کون سا گھر ہے؟ اس فقیر نے پہلے مجھے تعجب سے دیکھا، پھر کچھ دیر بعد سوچ کر گھر کا پوچھا، ساتھ ہی اس کا تسبیح پڑھنا بھی جاری و ساری تھا۔ وہی نیلے گیٹ والا گھر، میری بیوی آپ کو پیسے دے رہی تھی، آپ نے نہیں لیے اور الٹا قدم بھاگ گئے تھے۔ میں نے پہلے چند لمحے میں سوچا کہ گھر کی کیا نشانی بتاؤں، کیونکہ مجھے تو ابھی آئے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے، اور دوسرا کوئی خاص نشانی میرے ذہن میں آ بھی نہیں رہی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے گھر کے گیٹ کا رنگ یاد آیا، تو میں نے گیٹ کا بتاتے ہوئے ساتھ ہی اپنی بیوی کا ذکر بھی کر ڈالا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس پل مسجد میں کوئی نہیں تھا، ورنہ لوگ مجھے یوں اس سے باتیں کرتا دیکھ کر عجیب نظروں سے گھورتے۔ آج میں جماعت سے کافی دیر بعد نماز پڑھنے آیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میں سو گیا تھا اور میری بیوی نے بھی مجھے نہیں جگایا تھا۔ اچھا، وہ تمہاری بیوی ہے؟ فقیر نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظریں اب پہلے سے بڑھ کر عجیب سی ہو گئی تھیں، یا یوں کہا جائے کہ اس کی نظروں میں بیگانگی سی تھی۔ جی، آپ نے پیسے نہیں لیے، کیا وجہ ہے؟ اور آپ چیختے ہوئے واپس کیوں گئے تھے؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے تصدیق کی اور ساتھ ہی وہ وجہ پوچھی جس کی وجہ سے میں اب تک نماز پڑھنے کے باوجود بھی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ فقیر تھا کہ بات کو ٹال مٹول میں لیے کب سے سوالوں پر سوال کیے جا رہا تھا۔ تمہیں کچھ کام دوں، کرو گے؟ کچھ دیر تو فقیر یوں ہی خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی تسبیح پر مشغول رہا، لیکن ایک لخت سر اٹھا کر مجھ سے یوں پوچھا جیسے کوئی خاص بات ہو۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ بات مانوں گا، کیونکہ فقیروں کی بات ماننے سے سنا تھا کہ انسان خوش رہتا ہے اور ہر خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن جو انکار کرے اس کا برا حال بھی ہو جاتا ہے۔ کیسا کام؟ میں نے کام پوچھنا مناسب سمجھا تھا تاکہ کام کی نوعیت کو جان سکوں۔ پانی بھر کر لاؤ اس گلاس میں۔ فقیر نے تسبیح مکمل کر کے اپنی جیب کے اندرونی حصے میں منتقل کرتے ہوئے سر اٹھا کر کہا۔ میں باہر گیا۔ وضو کرنے کی جگہ کے قریب ہی ایک گلاس اور کولر پڑا ہوا تھا۔ میں نے گلاس اٹھایا اور وہ پورا پانی سے بھر لیا۔ میں سمجھا تھا کہ وہ کوئی خاص کام کہنے والے ہیں، لیکن فقیر کو تو شاید پیاس لگی تھی، اسی لیے انہوں نے پانی طلب کیا تھا۔ پانی کا گلاس بھر کر میں فقیر کے پاس لے آیا اور گلاس انہیں تھما دیا، جو لے کر انہوں نے اپنے پیروں میں رکھ لیا تھا۔ اس پانی کو لے کر فقیر نے کچھ تیزی سے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے ہوئے وہ اپنے سر کو گھمانے لگا، جبکہ میں یہ حرکات دیکھ کر ڈر سا گیا تھا۔ پھر اس فقیر نے پانی میں اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی لکڑی کا بالکل پتلا سا ٹکڑا نکال کر پانی میں ڈال دیا۔ ساتھ ہی اس پانی میں اس نے اپنی تسبیح نکال کر ڈبو کر رکھ دی۔ کافی دیر تک نہ جانے کیا کچھ وہ پانی کے ساتھ کرتے رہے۔ میں ہونقوں کی طرح منہ کھولے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اس پانی سے تسبیح نکال کر اپنی کالی شال سے خشک کر کے جیب میں منتقل کرتے ہوئے وہ سر اٹھا کر میری جانب متوجہ ہوئے۔ یہ پانی اپنے گھر لے جاؤ اور رات کے پہر اپنی بیوی پر چھڑک دینا۔ فقیر نے وہ پانی دیتے ہوئے ساتھ مزید باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ جب مجھے یہ عمل کرنے کو کہا تو میں نے پانی تھامنے کے بجائے وہیں زمین پر رکھتے ہوئے بے یقینی سے اس فقیر کو دیکھا۔ میں تو سمجھا تھا اسے پیاس لگی ہے، جبھی پانی منگوایا تھا، اور پانی دم کر کے پینے کی عادت ہوگی انہیں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی عجیب تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ پانی کس چیز کا ہے اور اسے چھڑکنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے فقیر سے اس بات کی وجہ جاننا چاہی۔ میرے انکار پر وہ فقیر معنی خیزی سے مسکرایا، جیسے وہ کچھ چھپا رہا تھا جس کی مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں خود ہی علم ہو جائے گا کہ وجہ کیا تھی، فقیر نے سر دھنتے ہوئے کہا تو میں حیران ہو گیا۔ پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی جسے وہ چھپا رہا تھا اور پوچھنے پر بھی بتا نہیں رہا تھا۔ میں سوچوں میں گم فقیر کو سوچنے بیٹھ گیا۔ میں نہیں لے سکتا، نہ جانے کیا آپ پہیلیوں میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے صاف اور دو ٹوک انداز میں بات کر دی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی جسے جانے بنا میں الٹا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ اصل بات مجھے بتا نہیں رہے تھے اور مجھے ادھر ادھر کے کام کرنے کو کہہ رہے تھے۔ خسارے میں رہ جاؤ گے اگر میری بات پر عمل نہ کیا تو۔
فقیر نے مجھ پر اپنی گہری نظریں جما کر مجھے قائل کرنے کی کوشش کی، جبکہ میں اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ لیکن میں نے ضد کی۔ آپ وجہ بھی تو بتائیں نا، میں نے بھی ضدی پن سے کہا، تاکہ شاید وہ بتا دیں تو میں عمل کر لوں، ورنہ نہ صحیح۔ تم جب اس پر عمل کرو گے نا تو خود ہی وجہ بھی واضح ہو جائے گی۔ فقیر نے پھر سے ٹال مٹول سے کام لیا، جس پر مجھے کچھ غصہ آ گیا، لیکن پھر میں چپ کر گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لائے دیں پانی۔ میں نے چاروں ناچار زبردستی مجبور ہو کر وہ پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ فقیر مجھے ہدایات دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا اور میں سر ہلاتا ہوا مسجد سے باہر نکل آیا۔ مسجد سے گھر کے راستے تک میں فقیر کی معنی خیز باتوں اور اس کے دھیمے دھیمے انداز میں مسکرانے کو ہی سوچتا جا رہا تھا۔ احمد، تمہاری آج رات کی ڈیوٹی ہے، تم گھر صبح چلے جانا۔ میں شام کو باہر گھوم رہا تھا، لیکن اچانک راستے میں مجھے فیکٹری کے مالک کا فون آ گیا۔ میں وہیں کھڑے کھڑے سوچ میں پڑ گیا۔ آج رات تو میں نے سوچا تھا کہ اپنی بیوی پر وہ عمل کر کے راز جان سکوں گا جس کا مجھے فقیر نے نہیں بتایا تھا، لیکن یوں سرے راہ باس کے اس حکم نے مجھے بے حد غصہ دلا دیا تھا۔ میری جگہ کوئی اور آج کام نہیں کر سکتا؟ میں نے وہیں فون کان سے لگائے مالک سے پوچھا، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ آج یہ عمل کر لوں۔ کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا، لیکن پھر بھی کاموں میں مصروف ہو کر بھول جاتا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ فیکٹری کے مالک نے قدرے حیرانگی سے پوچھا۔ ان کے حیران ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آج سے پہلے میں نے ان کے کبھی کسی کام پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ جو حکم ملا میں نے عمل ہی کیا تھا، اور ساری فیکٹری والے مجھے میری اس خوبی کی وجہ سے جانتے تھے کہ کسی بھی کام کو میں انکار نہیں کرتا تھا۔ نہیں سر، مسئلہ تو نہیں ہے، بس مجھے کچھ کام تھا، میں نے قدرتاً جھجک کر کہا، تاکہ وہ برا نہ منا جائیں اور شاید اسی بہانے وہ کسی اور ملازم کو وہ کام دے دیں اور میری جان بخشی ہو جائے۔ کل کر لینا نا کام وغیرہ، اصل میں سارے ورکر چلے گئے ہیں اور یہ کام تمہیں آج ہی کرنا پڑے گا، یہ ڈیوٹی تمہاری ہے۔ انہوں نے مجھے تحکم بھرے انداز میں حکم دیا تو مجھے ایک دم چپ لگ گئی تھی۔ انکار کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے مفت میں یہ کام کرا رہے تھے، ڈبل شفٹنگ پر وہ مجھے پیسے بھی دیتے تھے، بس میں اس وقت اور آج ہی نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں نے چند ضروری باتیں کر کے فون بند کر دیا اور وہیں سے الٹے قدم میں فیکٹری کی جانب ہی چلا آیا تھا۔ فیکٹری میں آ کر میں نے وہیں سے پہلے کھانا کھایا اور پھر اپنی ڈیوٹی کرنے لگ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں دیر سے آؤں گا، وہ بیچاری میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ مجھے بے حد افسوس سا ہوا کہ میں بھول گیا۔ جلدی سے موبائل فون نکال کر میں نے اسے کال کی تاکہ اپنے گھر نہ آنے کی وجہ بتا سکوں۔ آج میں گھر نہیں آ رہا، تم سو جانا، صبح گھر آ کر ملاقات ہوگی۔ فون اٹھاتے ہی اس نے پہلی فرصت میں گھر نہ آنے کی وجہ ہی پوچھی تھی۔ اس کی آواز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کافی پریشان سی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور ساتھ ہی اپنے نہ آنے کی وجہ بھی بتا دی۔ کیوں، کیا ہوا، گھر کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ کافی ماہ سے میں نے رات کی ڈیوٹی بند کر دی تھی، اسی لیے اسے بھی حیرانگی ہو رہی تھی۔ میری رات کی ڈیوٹی ہے آج، اس لیے نہیں آ سکتا، تم پریشان مت ہونا اور دروازے وغیرہ بند کر کے سو جانا۔ میں نے اسے بے فکر رہنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہدایات دے کر فون بند کر دیا اور خود اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ بھی میری بات کو بخوبی سمجھ چکی تھی۔ میں کافی دنوں سے مصروف تھا، وقت ہی نہیں مل رہا تھا کہ فقیر کے بتائے ہوئے کام پر عمل کر سکوں۔ ایک دن میں ڈیوٹی سے چھٹی کر کے گھر واپس آیا تو میری بیوی منہ سر لپیٹے سوئی ہوئی تھی۔ دروازہ تو میں نے خود ہی کھول لیا تھا کیونکہ دوسری چابی میرے پاس موجود تھی، اور میں نے اسی لیے رکھی ہوئی تھی کہ میری رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو صبح فجر سے پہلے آنے پر بیوی کو جگانے سے بہتر ہے کہ خود ہی دروازہ کھول کر آ جایا کروں۔ گھر میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ سناٹا ایسا تھا کہ اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ سرد موسم کی ٹھنڈی ہوائیں چاروں جانب سردی پھیلائے ہوئے تھیں۔ میں دبے پاؤں دوسرے کمرے میں آیا، آواز کیے بغیر کہ کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ بوتل میں پڑا پانی الماری سے نکالا جو میں نے فقیر سے گلاس میں لیا تھا، لیکن گرنے کے ڈر سے اسے ایک اور بوتل میں ڈال کر میں نے الماری میں محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا تھا۔ یہی خیال تھا کہ رات کے وقت اس پر عمل کروں گا، لیکن کام کی الجھن میں مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر دھیمی روشنی والا بلب جلایا اور بوتل کا ڈھکن کھولے بیوی کے پیروں میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ دھیرے سے میں نے اس کے پیروں پر سے کمبل ہٹایا اور پانی کی بوتل اس کے پیروں پر ساری کی ساری الٹنے ہی والا تھا کہ میری بیوی نے کروٹ بدلی
اور ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ انتہائی حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میری بیوی نے بے یقینی سے جمائی لیتے ہوئے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے بیوی کو جواب دیتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل کمر کے پیچھے کر لی تاکہ میری بیوی کی نظر اس پر نہ پڑ سکے، کیونکہ پھر میں اسے کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے، دکھاؤ کیا چھپا رہے ہو؟ میری بیوی کی نظریں بے حد تیز اور شاطر دماغ جیسی تھی۔ ایک دم ہی اس نے بھانپ لیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں پانی کی بوتل دیکھ کر وہ اصرار کرنے لگی۔ میں نے نام میں سر ہلایا تاکہ وہ دوبارہ سو جائے۔ کچھ نہیں یار، سو جاؤ۔ میں نے اسے ٹالا اور خود بھی وہیں قریب پاؤں پسار کر لیٹ گیا۔ پانی کی بوتل ساتھ ہی زمین پر جوتے اتارنے کے بہانے میں نے رکھ دی تھی۔ میری بیوی دوبارہ سو گئی تو میں ایک دم دوبارہ دبے پاؤں بستر سے اٹھا اور وہ بوتل اپنی بیوی کے پیروں پر الٹ دی۔ پانی کا بیوی کے پیروں پر گرنا ہی تھا کہ اچانک میری بیوی ایک خوفناک روپ میں بدل گئی۔ اس کے گھنگریالے بال پیروں تک چلے آئے اور ہاتھ پیر بھی اپنی جسامت سے کہیں زیادہ بڑے ہو گئے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں کا مجھے بخوبی یاد تھا۔ وہ رنگ گہرا سیاہ تھا، لیکن اس پل وہ آنکھیں نیلی چمکدار ہیرے کی طرح چمک رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ میں دھیرے دھیرے الٹے قدم پیچھے ہوتا گیا اور سوچوں میں گم اپنی بیوی کو اس روپ میں دیکھ کر کانپ سا گیا۔ کون ہو تم؟ میرے قریب مت آنا۔ وہ بستر سے اٹھ کر میرے قریب آنے لگی تو میں نے الٹے قدموں گرتے پڑتے پیچھے کی جانب بھاگتے ہوئے اسے کہا، کیونکہ وہ میرے سامنے آتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کراہیت سی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تم نے یہ پانی پھینک کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اب میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے پانی کی بوتل اٹھا کر زمین پر جھٹکے سے پھینکتے ہوئے چلا کر کہا۔ میں دروازے سے باہر نکلا اور باہر ہال میں آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ اس کے ارادے مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، جیسے وہ مجھے ضرور مار ڈالے گی یا پھر اپنی لمبے لمبے ناخنوں سے میرا گلا کاٹ ڈالے گی، جنہیں دیکھ کر ہی مجھے خوف آ رہا تھا۔ دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنے تیز اور نوکیلے ہیں۔ تو تم کون ہو؟ میری بیوی کہاں ہے؟ وہ ایسی تو نہیں تھی، دور رہو مجھ سے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے بے یقینی سے کہا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری بیوی اس روپ میں بھی ہو سکتی ہے۔ میں حیران پریشان بس یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تمہاری بیوی کے وجود میں ہوں، اور میں ایک جن زادی ہوں۔ اس کی آواز اس کے چہرے سے بھی زیادہ خوفناک تھی، جسے سن کر میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میرا دل 100 کی رفتار سے تیز تیز دھڑک رہا تھا، یہ جان کر کہ وہ جن زادی ہے۔ نکل جاؤ اس کے وجود سے۔ کیوں آئی ہو تم یہاں، اور ہمیں کیوں ستا رہی ہو؟ بے دھیانی میں الٹے قدم چلنے کے باعث میں پیچھے کی جانب گر پڑا تھا۔ پیچھے پڑے ایک پلنگ پر گرتے ہوئے میں نے چلا کر اسے کہا۔ پھر میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ جن زادی میرے قریب تر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہم دونوں میں محض 5 قدم کا فاصلہ تھا۔ نیکی کرنے آئی تھی، لیکن تم انسانوں کو نیکی راست نہیں آتی۔ اب بتاؤں تمہیں پانی پھینکنے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ میں بتاتی ہوں، اس نے غضبناک آواز میں کہہ کر میری گردن اپنے ایک لمبے سے ہاتھ میں لے کر جکڑ ڈالی۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ وہ مجھے جکڑے ہوئے مارنے کے در پہ تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ گردن سے ہٹانا چاہا تو ناکام ٹھہرا، کیونکہ اس نے اتنی گرفت سے پکڑا ہوا تھا کہ مجھ سے زیادہ طاقت لگانے میں بھی سانس تنگ ہو رہی تھی۔ پانی ہی پھینکا ہے نا، کچھ گندی چیز تو نہیں پھینکی، چھوڑو مجھے، میں نے گردن چھڑاتے ہوئے کھانستے ہوئے الجھ کر کہا۔ مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ میں اس گھر میں سالوں سے رہتی آ رہی ہوں۔ یہاں کی مالکن نیک تھی، نماز پڑھتی تھی۔ مالکن کے مرنے کے بعد اس گھر میں کوئی نہیں آیا، اور اگر کوئی آتا بھی تھا تو اسے میں بھگا دیتی تھی، کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں آتے تھے۔ تمہاری بیوی آئی تو مجھے لگا یہ اتنی ماڈرن ہے، اسے سدھار کر میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن تم نے مجھے چھیڑ دیا۔ اس دم میں آگ تھی جسے میرا پورا پیر جھلس چکا ہے۔ ہم جن ذات قوم کو آگ راست نہیں آتی، اور تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دیا۔ جن زادی نے مجھے دھیرے دھیرے سب بتایا تو میں چونکا۔ جبھی تو میرے دوست نے بھی مجھے اس گھر سے دور رہنے کو کہا تھا، لیکن میں نے اس کی بات پر غور نہیں کیا، اور میری بیوی کو ہی جلدی تھی کہ جلد از جلد نیا گھر لوں، تو اس کی باتوں میں آ کر میں جلد بازی میں اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا تھا اور اپنے دوست پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ اور دوسری غلطی میں نے اس فقیر کی بات سن کر لی تھی۔ وہ دونوں ہی مجھ سے غلطی کروا کر مجھے پھنسا چکے تھے۔
اب یہاں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بھی کوئی ترکیب سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو، میں یہ نہیں جانتا تھا، اسی لیے غلطی سے ایسا ہو گیا۔ اس دن یہاں فقیر آیا تھا، اس نے تمہارے چہرے کے اندر شاید جنزادی کا روپ دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے مجھے ایسا کرنے پر اکسایا، ورنہ میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ تمہیں نقصان پہنچے۔ خدا را مجھے چھوڑ دو، میں نے کھانستے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں اپنا جملہ مکمل کیا، ورنہ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں بس اس جنزادی کی گرفت میں ہی دم توڑ جاؤں گا۔ تم نے مجھے ستایا ہے، مجھے اپاہج کر ڈالا ہے، جنزادی بپھرے ہوئے انداز میں بولی۔ غلطی ہو گئی، معاف کر دو، گلا چھوڑو میرا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کے بجائے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے تاکہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ ایک شرط پر معاف کروں گی، جنزادی نے ایک دم لہجہ دھیما کرتے ہوئے کہا تو میں حیران ہوا۔ کیسی شرط؟ میں نے پوچھا اور دل ہی دل میں ڈرنے لگا کہ نہ جانے کیسی شرط ہوگی۔ تمہاری وجہ سے میں اپاہج ہوئی ہوں، اس لیے اس کا بدلہ تم نیکی کر کے چکاؤ گے۔ اپنی بیوی کو نماز کی پابندی کرانا، وہ ماڈرن طور طریقوں سے باز رہے۔ جنزادی کی شرط تو بڑی اچھی تھی۔ میں نے اسی پل سر ہاں میں ہلانا شروع کر دیا کیونکہ میں بولنے سے قاصر تھا، میرا دم بالکل ہی گھٹ چکا تھا۔ ایک دم اس نے مجھے چھوڑا تو مجھے لگا میرا سانس بحال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے کرا دوں گا۔ کافی دیر مجھے اپنا سانس بحال کرنے میں لگ گئی، اور جب میں تھوڑا پرسکون ہوا تو میں نے رضامندی دے دی۔ وہ جنزادی بخوشی راضی ہو گئی اور پھر ایک دم ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ میری بیوی وہیں پلنگ پر ڈھیر ہوئی پڑی دکھائی دی۔ جنزادی نے کہا تھا کہ میری بیوی کو صبح فجر تک ہوش خود بخود ہی آ جائے گا۔ میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور اسے کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا کیونکہ صبح کی اذان ہونے میں تھوڑا سا وقت ہی باقی رہ گیا تھا۔ سنیں، بھیک مانگنے والا وہی فقیر دوبارہ باہر آیا ہے۔ دوسرے دن صبح فجر کے وقت ہی میری بیوی اٹھ گئی تھی۔ اسے رات والے واقعے کا کچھ علم نہیں تھا، نہ ہی اس نے مجھ سے کچھ پوچھا، جبکہ ناشتے کے فوراً بعد ہی گلی میں فقیر کی آواز گونجنے لگی تھی جو تھوڑی ہی دیر میں ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میری بیوی نے آ کر مجھے بتایا اور فقیر کے آنے کا سن کر ہی میں نے اسے سبق سکھانے کی ٹھان لی تھی۔ اچھا رکو، میں ذرا اس کی طبیعت درست کرتا ہوں۔ میں اخبار پڑھ رہا تھا، لیکن اسی پل میں نے اخبار لپیٹ کر میز پر پھینکا اور جلدی سے جوتے پہنتے ہوئے باہر جانے لگا، لیکن اچانک پیچھے سے میری بیوی نے مجھے روک لیا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کس بات کا سبق سکھانا ہے؟ خدا کا خوف کریں، یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی۔ مجھے اس فقیر پر بے حد غصہ تھا۔ کل رات کے واقعے کا سارا قصور اسی فقیر کا تھا۔ اگر وہ مجھے اس کام پر نہ اکساتا تو کل وہ سب نہ ہوتا۔ وہ تو سچ شکر تھا کہ جنزادی نیک تھی۔ اگر کوئی باغی جنزادی ہوتی تو شاید اتنی آسانی سے پیچھا چھڑانا بے حد مشکل ہو سکتا تھا۔ تم نہیں جانتی، میں نے بیوی کو ڈالا، یہ کبھی کبھار جانتے بوجھتے انسان کو غلط راہوں پر ڈال دیتے ہیں۔ چونکہ میری بیوی کو رات والے واقعے کا علم نہیں تھا تو میں اسے بتا کر پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے لفظوں میں مناسب بات کہہ ڈالی۔ اچھا؟ میری بیوی نے ناسمجھی سے سر ہلاتے ہوئے کندھے اچکائے اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اور میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بیرونی دروازے کے پاس جا پہنچا۔ ہاں بابا، بتاؤ کیا کام ہے؟ دروازہ کھولتے ہی میں نے لہجے کی ناگواری پر ہر ممکن کوشش کی کہ ظاہر نہ کروں، لیکن پھر بھی مجھ سے یہ نہ ہو پایا۔ میرا غصہ اور بیزاری میرے لہجے سے ظاہر ہو ہی گئی تھی۔ یہ تم مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو؟ فقیر نے مجھے سرتا پیر گھورتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ جیسے کرنی چاہیے، میں نے بھی اپنے سابقہ انداز میں جواب دینا مناسب سمجھا۔ کیا مطلب ہے؟ تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ فقیر کا انداز اور روب دیکھ کر مجھے بے حد ہنسی سی آئی۔ لوگوں کی زندگی کو مشکل میں ڈال کر خود سے ذرا سی بدتمیزی بھی اس سے برداشت نہیں ہو پائی تھی۔ جی بالکل بھی نہیں ہے تمیز۔ کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ میں نے ہر دھرمی سے سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا۔ بے مروت شخص ہو تم۔ فقیر چند ثانیہ خاموش رہا اور پھر دو جملے بول کر چپ ہو گیا۔ میں طنزیہ مسکرایا۔ اور آپ کیا ہیں؟ ایک انسان کی زندگی کو موت کے منہ میں دھکیلنے کی کوشش کیوں کی تھی آپ نے؟ جب آپ کو پتا تھا کہ جنزادی اس گھر میں بسیرا کیے ہوئے ہے تو مجھے کیوں بولا پانی ڈالنے کا؟ جانتے بھی ہیں کہ اس سے میری اور میری بیوی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ آپ جیسے لوگ ہی سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی کسی کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ خبردار، جو دوبارہ اس گھر کی جانب آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
فقیر کی خاموشی کا مجھے مطلب تو سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن میں نے اسے ایک لمبا چوڑا فلسفہ جھاڑ کر سنایا جو کہ حقیقت بھی تھا۔ دروازہ اس فقیر کے منہ پر بند کر کے میں دوبارہ اندر آ گیا تھا، جبکہ میری بیوی کچن سے نکل کر حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تو میں رک گیا۔ کیا ہوا؟ اتنا چلا کیوں رہے تھے آپ؟ میری بیوی نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی۔ تم نے چائے نہیں بنائی ابھی تک؟ یار مجھے بھوک لگ رہی ہے، ساتھ کچھ کھانے کو بھی بنا لو۔ ایسا کرو پکوڑے تل لو، میں نے بیوی کو کہا اور خود اخبار لے کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ کیونکہ اتوار تھا تو چھٹی کی وجہ سے میں گھر پر بور ہونے کے بجائے اخبار پڑھتے ہوئے ساتھ کچھ کھانا چاہتا تھا۔